Here is a brief about the book written by Colonel Meadows Taylor about the Thuggism, a heinous crime of killing people in disguises. So, and how the Indian government did away this crime. آج کی نشست میں آپ کو ایک شعراء آفاق کتاب کی تلخیص بتاتا ہوں. کتاب کا نام ہے ایک ٹھگ کے اعترافات یا امیر علی ٹھگ کے اعترافات. انگلش میں اس کا نام ہے کنفیشن آف اے ٹھگ اور رائٹر ہیں کرنل میڈوز ٹیلر. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تعارف کرا دوں. کرنل میڈوز ٹیلر 17 سال کی عمر میں نظام حیدرآباد دکن کے محکمہ پولیس میں بھرتی ہوئے. چونکہ آپ ایک مڈل کلاس انگلش فیملی سے تعلق رکھتے تھے، کوئی سفارش نہ تھی، لہذا ایسٹ انڈیا کمپنی میں یا رائل انڈین فورس میں بھرتی نہ ہو سکے تھے. آپ نے نظام حیدرآباد دکن کے پاس محکمہ پولیس میں اپنی ایمانداری اور محنت کی دھاک بٹھائی. انہی کے زمانے میں جب وہ ایک ضلع میں تھے تو 100 کے قریب افراد کی درختوں پہ ٹنگی ہوئی لاشیں ملی. وہ ابھی انویسٹیگیشن شروع بھی نہ کر پائے تھے کہ ان کا تبادلہ ہوا، اور جس کا انہیں ہمیشہ قلق رہا، کیونکہ بعد میں انسداد ٹھگی کی جو صحرا تھا وہ کرنل سلیمان ڈپٹی کمشنر ایک ضلع کے تھے، ان کے حق حصے میں آئی. بہرحال برٹش ایسٹ کمپنی نے کبھی یہ تسلیم نہ کیا تھا کہ ہندوستان میں ٹھگ یا ٹھگی کا کوئی رواج ہے، کہ اس وقت تک ایسے بھیانک جرم کا کسی کو پتہ نہ تھا. لیکن 1810 کے بعد انگریز حکومت کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے کان کھڑے ہو گئے جب 1812 میں ایک انگریز فوجی افسر چھٹی پہ جاتے ہوئے اپنے گھر لاپتہ ہو گیا. نہ وہ اپنے گھر پہنچا، نہ واپس نے ریجمنٹ جوائن کی. یہ بڑی تشویشناک بات تھی. تو اس سیناریو میں حکومت نے پھر کام کرنا شروع کیا، اور 1830 سے لے کر ان کے خلاف انسداد کارروائی ہوئی اور بہت سارے ٹھگ پکڑے گئے. ان میں مشہور ٹھگ جو تھے وہ فرنگیا نامی ایک ٹھگ تھا، جس کی تقاضا کرتی ہے کہ الگ اسٹوری سنائی جائے، اور متعدد تھے. اودھ میں جو اب یو پی کہلاتا ہے، وہاں سے فتح خان ٹھگ اور اس طرح دیگر ٹھگوں کے جو اقبالی بیان دیے اور پھانسی بھی چڑھے. بہرام ٹھگ نے 931 افراد کو ہلاک کرنے کا اعتراف کیا، اور فتح خان ٹھگ نے 508. تو خود اس میں انسداد دہشت گردی میں دیکھا گیا کہ یہ قدیم، جس طرح ہندو مت مذہب قدیم ہے، اس طرح ٹھگی کا مذہب بھی ہندو مت کی طرح قدیم تھا. اس میں ہندو مذہب کے مشابہت بہت تھی. مثال کے طور پہ ہما وہ تخلیق کا دیوتا تھا، اور بھوانی یا کالی ماتا وہ فنا کی ذمہ دار تھی. تو بھوانی اسی طرح خوش رہ سکتی تھی کہ اگر لوگوں کو قتل و غارت گری پہ رکھا جائے. کرنل میڈوز نے بتایا کہ وجوہات کیا تھی کہ ہندوستان میں ایسے بھیانک جرم کا اعتراف جو شروع ہوا جو دنیا میں اور کہیں نہ تھا، یعنی ٹھگی کا.
تو وہ بتاتے ہیں کہ اسباب میں یہ تھا کہ ہندوستان قدیم زمانے سے بہت بڑا علاقہ ہے، بر صغیر ایک بہت بڑا سب کانٹیننٹ ہے، اس میں مختلف راجدھانیاں تھیں، حکومتیں تھیں، لیکن وہ سب کمزور تھیں، وہ ایک دوسرے سے حسد کرتی تھیں، آپس کی چکمکش میں رہتی تھیں، اور ان کے پاس کوئی مشترکہ سسٹم نہ تھا کہ ہندوستان میں راستوں کو محفوظ کیا جا سکے۔ بغرض محال اگر کسی ریاست میں کوئی حکمران انتظام درست بھی کر لیتا تھا اور بہتر بنا سکتا تھا تو یہ ناممکن تھا کہ پڑوسی بھی اسی طرح مستعد ہو۔ چنانچہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں سڑکوں کا رواج نہ پڑا، اور یہاں پہ پگڈنڈیاں ہوتی تھیں جس پہ لوگ سفر کرتے تھے۔ سفر کرنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ لوگ یا تو پیدل سفر کرتے تھے یا گھوڑوں پر، اور عمرہ لوگ پالکی میں سفر کرتے تھے۔ تو اگر ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو تو اس کے لیے بھی اجنبی لوگوں کو آپس میں بیٹھ کے قافلہ بنانا پڑتا تھا اور پھر نکلنا پڑتا تھا، اور یہ قافلہ اپنے سفر کرتے کرتے ایسے گاؤں یا قریے یا قصبے کے پاس ڈیرا ڈالتا تھا کہ جہاں سے کچھ چیزیں خرید فروخت کر سکے، لہذا ان کو پتہ نہ چلتا تھا، مختصر سے قیام میں 2-3 دن کے کام میں آگے بڑھ جاتے تھے کہ اس قصبے یا قریے کے اندر یا باہر کتنے ڈاکو، چور، اچکے اور ٹھگ ہیں۔ دوسرے گاؤں والوں کو پہلے گاؤں والے خبر نہیں تھی، لہذا ٹھگی کا پروفیشن بہت پھل پھول رہا تھا۔ جیسا میں نے بتایا آپ کو، ہندو مت کی طرح ٹھگی بھی ایک ہندو مت کی شاخ بن گئی تھی۔ بھوانی کے مندروں میں اکثر جانوروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بھی قربانی دے دی جاتی تھی چوری چھپے، لیکن خوف ان کو رہتا تھا، کیونکہ دہلی سلطنت میں کافی عرصے سے محمد بن قاسم کے زمانے سے 7ویں 8ویں صدی سے مسلمانوں کو ہولڈ ہو چکا تھا۔ جن علاقوں میں تھا وہاں پہ وہ پتہ کر لیتے تھے اگر وہ کس نے قتل کیا ہے، اگر ٹھگ نکل آتا تو بڑی اس کو بے رحمی سے مارا جاتا تھا، ہاتھی سے چروا دیا جاتا تھا یا پہاڑ سے گروا دیا جاتا تھا۔ تو اس سیناریو میں بر صغیر جب رستے نہ تھے اور حکمران کمزور تھے تو یہ ایک مذہبی طور پہ یہ چلتا رہا۔ تو ان میں خفیہ، بھوانی کے پجاریوں میں خفیہ فرقہ پیدا ہو گیا۔ وہ فرقہ خفیہ طور پہ کہیں تاجر تھا، کہیں کسان تھا، کہیں محنت کش تھا، لیکن اندرونی طور پہ اپنے سردار کے یا جمعدار کی کال پہ وہ جمع ہو جاتے تھے اور ٹھگی کی واردات کرتے تھے، اور واردات کرنے کے بعد روپوش ہو کر پھر سوسائٹی کے معزز شہری بن جاتے تھے۔ تو اس سیناریو میں جب مسافروں کے قافلے چلتے تھے، یہ اجنبی افراد کا ہوتا تھا، اور اپنے سہولت کے لیے تاریخ مقرر کر کے کچھ سپاہیوں کو بھرتی کر کے یہ لوگ چلتے تھے، تو فقیر فقراء جو پیسے دینے کی استطاعت نہ رکھتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیتے تھے، تو وہ بھی اس کو الاؤ کر دیتے تھے قافلے والے۔ تو اس طرح یہ ایک بڑا ہجوم ہو جاتا تھا۔ قیمتی پتھر، سونے چاندی، جواہرات، ہیرے جواہرات، یہ ساری نقل و حمل انہی فقیروں، سادھوؤں کے بھیس میں تاجر طبقہ کراتا تھا، کیونکہ رستے پرخطر تھے، اور جہاں جہاں حکمران راجدھانیاں تھیں یا حکومتیں تھیں، وہاں کے جو چنگی کا عمال تھا وہ انتہائی سختی سے چھین لیتا تھا یا ٹیکس لگا دیتا تھا۔ تو اس ماحول میں ٹھگی فلرش کر رہی تھی۔ اچھے خاصے قصبوں کے زمیندار ٹھگوں سے خفیہ طور پہ ملے ہوئے تھے۔ ٹھگ آتے تھے، ٹھہرتے تھے، ٹیکس ادا کرتے تھے زمینداروں کو، وہ جانتے تھے ٹھگ ہے، کہیں سے قتل کر کے آئے ہیں یا قتل کریں گے، لیکن وہ ان کو کھانا پینا اور شیلٹر فراہم کرتے تھے۔
تو اس ماحول میں کرنل میڈوز بتاتے ہیں کہ حکومت انگلستان نے یہ کام شروع کیا، 1830 سے یہ کام شروع کیا. اور Please like the video, share the video and subscribe.